انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، کیا اس شخص پر ہمارے درمیان سے ذکر نازل کیا گیا؟ یعنی یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر مشرکین اللہ کے رسول کی دعوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ تھا حسد، عداوت، بغض، کسی کی کامیابی کو قبول نہ کرنا، کسی کی کامیابی اس پر جو ہے نا خوش نہ ہونا۔ تو یہی وہ چیز یہاں پر ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ عام انسان کو فوقیت ہمارے اوپر دے دی گئی۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، او یار ہم مر گئے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو چن لیا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ ہمارے درمیان ایک عام سے شخص کے اوپر وحی نازل ہو گئی، یہ کیسے ممکن؟ اللہ فرما رہے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، یہ شک میں ہے، ان کو یقین بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ انکار کر رہے ہیں نا تو یقین کے ساتھ انکار نہیں کر رہے کہ واقعتاً یہ شک جھوٹا ہے، نہ 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 نہ، یقین نہیں ہے، شک ہے۔ اور شک ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان۔ جب وہ تسلیم نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہ بڑے ہمارے ان کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اور جب تسلیم نہیں کرتے تو پھر دلائل بڑے مضبوط ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے شک، یعنی قبول نہ کرنا کہ اگر کر لیا تو آباء و اجداد کا دین چھوڑنا پڑے گا، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر کیا ہے کہ یار نہ کرنے سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ دلائل بڑے مضبوط ہیں، جواب ہے ہر دلیل کا ان کے پاس، ہمارے ہر سوال کا ان کے پاس جواب ہے۔ تو ایسی چیز کا انکار وہ زیادہ دیر تک نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر تک آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت پھر جب آتی ہے نا تو پھر اپنا آپ منوا کر آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو جھٹلانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سارے شکوک و شبہات کا جواب دے کر آتی ہے۔ جب یہ چیز کوئی آتی ہے نا نہیں، اس پر شک پیدا کیا جاتا ہے، اس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اگر تو وہ چیز حقیقت پر مبنی ہے، شروع میں مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر، اس کے ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل ٹف ٹائم اس نے برداشت کر لیا ہوتا ہے، پھر جب وہ عروج پر آتی ہے نا پھر اس کو گرانا بہت مشکل کام ہے۔ تب اس وقت تک نہیں آپ اس کو گرا سکتے جب تک آپ کے اندر خود کمزوری نہ آ جائے، جب تک آپ کے اپنے منہج کے اندر کمزوری نہ آ جائے، جب تک آپ کے اپنے عقیدے کے اندر کمزوری نہ آ جائے۔ مسلمانوں کا دین عروج پر پہنچ گیا، کمزوری کیوں آئی؟ کمزوری کیوں آئی؟ اس کے اپنے ماننے والوں کے اندر کمزوری آ گئی، اس کے اپنے ماننے والوں کا عقیدہ وہ نہیں رہا۔ رب کو ماننے والا بھی تویز اور مشرکین کے عقائد کو اور رسم و رواج کو اپنا رہا ہے، اور ایک کوے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آج اس نے آ جانا ہے، الو کو دیکھ کر کہتا ہے یہ ہو جانا ہے۔ حالانکہ عقیدہ کیا ہے مسلمان کا کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ایک مضبوط عقیدہ تھا مسلمانوں کا۔ جب تک یہ عقیدہ رہا اسلام نے بڑی ترقی کی، عروج پر پہنچا، پوری دنیا میں اپنا آپ منوایا۔ کب سے؟ اس کے بعد اس کے اندر جب بدعات آئیں تب سے اسلام جو ہے اس کے ماننے والے دنیا کے اندر کمزور ہو گئے۔ بدعت نے آ کر مسلمانوں کو کمزور کیا، اور بدعت یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو جس بدعت کے پیچھے، جس گمراہی کے پیچھے لوگ لگ گئے ہیں، اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو کمزور کرنے کا کہ اس کے اندر سے ہی لوگوں کو تلاش کیا جائے، اس کے اندر ہی بگاڑ پیدا کر دیا جائے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر اس کے اوپر وحی کیوں نازل ہو گئی، کیا ان کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ جس کے اوپر چاہیں اپنی رحمت کا نزول کریں؟ ام عندہم، کیا ان کے پاس خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، عزیز جو سب پر غالب ہے، اس کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں؟ اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو مرضی نبی بنائے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا زمین اور آسمان کی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہے بادشاہت ان کے پاس فلیرتقوا فی الاسماء، تو پھر آسمان پر جا کر رہے، زمین پر کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ رسیاں سہاروں کے ساتھ چڑھیں آسمان پر،
اگر زمین کی بادشاہ آسمان کی بادشاہت ان کے پاس ہے تو پھر یہاں دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ اوپر جائیں، اوپر جا کر فیصلے کریں اللہ کے پاس. اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے فیصلوں کے اندر جو ہے آپ کو بولنا نہیں بنتا. ایک چیز تسلیم کر لیں یا اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی شہنشاہت کو مان لیں، یا دعویٰ کریں کہ ہم ہی بادشاہ ہیں، ہمارے پاس ہی قوت اور طاقت ہے، اور پھر اس کو ثابت کر کے دکھائیں. دعوے تو کیے ہیں لوگوں نے لیکن ثابت نہیں کر سکے. تو اس لیے آسانی اسی میں ہی ہے، عقل مندی اسی میں ہی ہے کہ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں، اللہ کے فیصلوں کو مان لیں، اور کہیں کہ جو ہمارا رب ہمارے لیے کر رہا ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اسی وقت ہی کامیابی. اور یہی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خزانے دیے یا بادشاہت کے اندر کوئی حصہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی بات کو مان لیں. اللہ آگے فرما رہے جندم ما ہنالک، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. جندم ما ہنالک، یہ ایک معمولی سا لشکر ہے، محزوم، جو شکست کھانے والا ہے. یعنی کچھ دیر کی زندگی ہے، گزار لو. یہ من الاحزاب گروہوں میں سے یہ بھی ایک چھوٹا لشکر ہے، جس طرح کے پہلے گروہ گزر گئے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون، قوم نوح، عاد، فرعون، یہ بھی ایک گروہ تھے، لشکر تھے، یہ سب گزر گئے. ذو الاوتاد، میخوں والے. قوم فرعون کو اللہ نے کیا کہا؟ میخوں والی. یعنی ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو یہ سزا دیتا تھا ہاتھ اور پاؤں میں میخیں یہ گاڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے. یا پھر اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب یہ کسی جگہ پر جاتا تو خیموں کی میخیں میخیں نظر آ رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. یا پھر یہ عمارتیں ایسے بناتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے زمین کے اندر میخیں گاڑ دی ہیں، کوئی ہلا نہیں سکتا. تینوں معنی درست ہے. آج ان کی عمارتیں آپ دیکھیں، حرام مصر دیکھیں، عمارتیں ان کی دیکھیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے لگتا ہے جیسے اس وقت ایک کوئی مخلوق تھی دنیا میں، اس کو اللہ نے فوت کر دیا. اس وقت ٹیکنالوجی بہت اعلیٰ قسم کی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ دوبارہ دنیا نئے سرے سے شروع ہوئی ہے. یہ ذہن میں آتا ہے تصور، کیونکہ اتنی عظیم الشان عمارتیں جو آج کے دور میں بنانا بھی انتہائی مشکل ہے، اس دور میں انسان نے بنائی ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جدید ٹیکنالوجی کا دور تھا، اور پھر کوئی یکدم کوئی ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں یا کیا ہوا ہے، وہ دنیا ختم ہو گئی اور نئے سرے سے دنیا کا آغاز ہوا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آج کل جب دیکھتے ہیں اس کو عجوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج کی سائنس بھی اس کو جو سمجھ نہیں پا رہی کہ کیسے ممکن ہے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، اللہ فرما رہے ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر پھر ثابت ہو کر رہا.